الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ او اشد قسوہ، تو وہ پتھروں جیسے ہیں یا سختی میں ان سے بھی بڑھ کر ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ یقیناً ایسے ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں سے لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ایسے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کچھ جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ بنی اسرائیل نے اللہ رب العالمین کی وعدے نشانی دیکھ لینے کے بعد، مردے کا زندہ ہونے کے بعد اور قاتل کی خبر دینے کے بعد، اتنی بڑی بڑی نعمتوں اور نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی بنی اسرائیل جب کفر اور سرکشی پہ ڈٹے رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی سرزنش فرمائی کہ کیسی قوم ہے کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ حالانکہ انسان جب اللہ رب العالمین کی رحمت اور نعمت اترتے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو دیکھ لینے کے بعد، مردے کے زندہ ہو جانے کے بعد اور قاتل کی خبر مل جانے کے بعد، انسان کے دل میں نرمی پیدا ہونی چاہیے۔ اس کے نرمی پیدا ہونے کے بجائے اس کے دل میں سختی پیدا ہو گئی، مزید وہ کفر پہ ڈٹ گئے، مزید سخت ہو گئے۔ یہ جو قسط ہے، یہ قسا یکسو ناقص واوی سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ جب ایک شے میں دوسری شے سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہو، ایک چیز دوسری چیز سے متاثر ہو سکتی ہو اور پھر کسی عارضے کے سبب وہ صلاحیت باقی نہ رہے، کوئی مسئلہ بن جائے جس وجہ سے وہ صلاحیت ختم ہو جائے، تو عربی زبان میں اس پر القاسی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہی حال انسان کے دل کا ہے، اس میں دلائل و آیات سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے، مگر جب مختلف اسباب اس میں آتے ہیں، مختلف وجوہات کی بنا پر وہ صلاحیت باقی نہیں رہتی، تو اثر قبول نہ کرنے میں اسے پتھر سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے ان اہل کتاب کے دلوں کی سختی کو بیان کیا ہے، اور سورۃ الحدید آیہ نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اہل ایمان سے کہا کہ تم مسلمانوں، تم نے اہل کتاب جیسا رویہ نہیں رکھنا، ایمان والے ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں کہ جن پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ پتھر جتنے بھی سخت صحیح، لیکن اللہ رب العالمین کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اللہ کے خوف سے وہ گر پڑتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے پتھروں کی اقسام ذکر کی کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن سے نہریں گزرتی ہیں، نہریں نکل پڑتی ہیں، پھوٹ پڑتی ہیں، اور اسی طرح گرنے کی بات بھی کر دی اور چشمے اور پانی نکلنے کی بات بھی کر دی۔ بلکہ سورۃ الحشر آیہ نمبر 21 میں اللہ فرماتے ہیں لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو نبی آپ دیکھتے کہ وہ کیسے خشوع کرنے والا، جھک جانے والا ہے اور اللہ کے ڈر سے پھٹ جانے والا ہے۔ تو یہ مفہوم ہمیں ملتا ہے کہ یہ پتھروں کے اندر باوجود اس کے کہ بہت زیادہ سختی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے پتھر بھی پھٹ جاتے ہیں، پتھر بھی گر جاتے ہیں۔ تو یہ انسان اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے کیوں اپنی اصلاح نہیں کرتا، اللہ کے سامنے کیوں نہیں جھکتا؟ پتھروں کے پھٹنے کی کئی صورتیں اور کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں قرآن مجید کے اندر بھی۔ موسیٰ علیہ السلام
نے جب اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا تو اس وقت بھی مختلف قسم کے چشمے پھوٹے تھے اور نہریں جاری ہو گئیں، اور مختلف قسم کے پانی کے اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پتھروں سے جاری کر دیے۔ تو یہ سارے کا سارا کام اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ پتھر ان کی حالت اور صورت کو دیکھ کر کہ اتنے سخت ہونے کے باوجود اللہ کے سامنے جھک جانے والے ہیں، تو انسان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنے دلوں کو نرم کر لیں، اللہ کے خوف سے ہم جھک جانے والے بن جائیں اور اللہ کے سامنے گرنے والے بن جائیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے بن جائیں۔ اگر کوئی کہے کہ پتھر تو بے جان چیز ہے، وہ کیسے ڈرتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل والی مخلوقات کے علاوہ ان میں بھی ایک شعور اور فہم رکھا ہے جس کی حقیقت وہی جانتا ہے۔ اہل سنہ والجماعہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس میں قرآن و حدیث کی بہت زیادہ مثالیں بھی پائی جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 44 ہے کہ کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو پرندے ہیں ان کی تسبیح کا بھی بیان کیا، ان کی صلات کا بھی ذکر کیا سورہ نور آیت نمبر 41 میں۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف قسم کی یعنی تاروں کی، پہاڑوں کی، درختوں کی، چوپاؤں کی، اور اسی طرح سورج اور چاند کی، اور آسمان اور زمین میں تمام چیزوں کی گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے صرف ان چیزوں کے نہیں بلکہ ان کے سایوں کے سجدے کا بھی ذکر کیا ہے کہ سائے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ڈلتے ہیں، عاجز ہیں، جیسا کہ سورہ نحل آیت نمبر 48 میں فرمایا۔ اور یہ انسان کے اندر جو جسم ہے، یعنی جسم کے جو اعضاء ہیں، قیامت والے دن یہ بھی بولیں گے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ ہے، سورہ یاسین میں بھی ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اور اسی طرح سورۃ حامیم سجدہ میں ہے کہ جب انسان کے جسم اس کے خلاف جائیں گے، چمڑے اس کے خلاف گواہی دیں گے، تو انسان کہے گا کہ تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ تو جواب میں یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ اعضاء بول کے کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بلوایا ہے جو ہر چیز کو بلوا سکتا ہے۔ تو بہرحال احادیث میں اس طرح کی اور بھی چیزیں آتی ہیں۔ احد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے لِإِنِّي لَأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَکَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ، میں مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے بعثت سے قبل سلام کہا کرتا تھا۔ کھجور کے تنے کے بلند رونے کا واقعہ احادیث میں موجود ہے۔ اتنے واضح دلائل کے بعد انکار صرف گمراہی ہی ہے۔ ہمیں قرآن و حدیث پر ایمان رکھنا چاہیے اور اس کی حقیقت کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ بہرحال ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے غافل نہیں ہے، ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نرمی پیدا کر دے۔ تو جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈالتے ہیں، ایسے لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی سختی سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔